بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ روزے کے مسائل آج ہمارا ٹاپک ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نوعیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کے یہ اہم مسائل آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں۔ وہ خواتین جو خاص طور پہ ان مسائل کے بارے میں جن کو نہیں معلوم، ان کے لیے خاص طور پہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ ہم دین کو پھیلائیں اور صحیح طریقے سے جان پائیں۔ جن ممالک میں 6 مہینے کے دن رات ہوں وہاں روزہ کیسے رکھیں؟ دنیا کے جن خطوں میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، وہاں نماز روزے کے اوقات کے تعین کے لیے قریبی معتدل اوقات والے ملک کو معیار بنایا جائے گا، اور رات دن کے بارے میں وہاں کے نظام اور اوقات کے مطابق نماز روزہ وغیرہ کو ادا کیا جائے گا۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ بعد میں قضا لازم ہے۔ مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار، اور جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور، مجاہد فی سبیل اللہ جبکہ اس کے روزے سے جہاد میں نقصان ہو، اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے اعذار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ جب ان کا عذر زائل ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کریں، اور وہاں اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہی ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ نصف النہار سے پہلے تک بھی اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ نیت کے لیے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے پورے دن کچھ نہیں کھایا پیا، شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہیں کیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے اگرچہ روزے کی نیت کر چکا ہو۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ جو ہے درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ رمضان کے قضا روزوں میں اور نظر غیر معین اور کفارات کے روزوں میں اسی طرح ہے۔ اس نفل روزے کی قضا میں جسے شروع کر کے فاسد کر دیا گیا ہو، ان تمام روزوں میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد نیت کی جائے تو کافی نہیں ہوگی۔ اگر عیدین یا ایام تشریق یعنی ذی الحج کی 11، 12، 13 تاریخ میں کوئی شخص روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ پورا کرنا ضروری نہیں، اور فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا لازم بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کا فاسد کر دینا واجب ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عورت صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہے تو آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کرے گی۔ البتہ روزے داروں کی طرح شام تک کھانے پینے سے احتراز کریں۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے ہی ناپاکی کی حالت سے ہی پاک ہو گئی تو اگر وہ 10 دن تک مکمل حیض میں رہ کر پاک ہوئی اور اب وہ صبح صادق سے قبل اسے غسل کا موقع اور وقت ملا ہو یا نہ ملا ہو تو بہرحال وہ اگلے دن کا روزہ رکھے گی۔ اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی اور تو یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکے تو اس پر اگلے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکے، گویا کہ عین صبح صادق کے وقت پاک ہو گئی، اور اس پر اگلے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ بعد میں قضا ہی رکھنا پڑے گا۔ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھول سے روزے میں کھانے پینے لگے تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں فقہا نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر وہ شخص
طاقتور ہے تو اسے روزہ یاد دلانا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص کمزور یا بوڑھا ہے تو یاد دلانے کی گنجائش ہے۔ مسواک کرنا، سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگھنا، انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا اور گلوکوز چڑھوانا، یہ تمام چیزیں روزے میں مباح ہیں اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانا بھی، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھواں وغیرہ چلے جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کان میں خود بخود پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا تو ایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ خود بخود قے آ جانا سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ سوتے میں غسل کی حاجت ہو تو تب بھی مفسد صوم نہیں ہے۔ دان سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانے سے اگر ایسا شخص کرے تو اس کے لیے جائز ہے، جیسے انزال، یعنی کہ اس کا انزال کا خطرہ نہ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں نہ جائے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے تو پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے۔ کلی کرنے کے بعد اگر وہ ایک مرتبہ تھوک یا باہر نکال دیا جائے تو اب تھوک نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ آنسو یا چہرے کا پسینہ ایک دو قطرہ بلا اختیار حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا جائے لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی، اسی طرح منہ کی رال نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی بھی وہ منقطع ہو کر ٹپکنے پائے تو اس سے بھی منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے کی اور اس کے بعد خود ہی حلق میں لوٹ گئی تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً اس کے برعکس روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور اس کے ساتھ پانی بھی آتا ہے تو اس سے روزہ میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ دانتوں سے خون روکنے کے لیے منجن استعمال کرنا جائز ہے، مگر وہ طنز یہی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل جذب کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بھی بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھاپ ناک منہ میں داخل کرتے ہوئے روزہ کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آپ سٹیم لیں تو تب روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کا خدشہ ہے۔ دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لینے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں درد کا کیپسول حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں قصداً قے کی تو منہ بھر کے قے ہونے کی صورت میں بلا اتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے دار کو نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے اور حقنہ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑے یا دھمکی سے یا کسی کا روزہ فاسد کرا دیا جائے تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا لازم ہوگا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسوڑوں کا خون اندر چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوگا۔
روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا واجب ہے لیکن کفارہ نہیں۔ اگر بیوی کے پاس بوسہ کناری کی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی انزال ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگا لیکن کفارہ نہیں۔ اور انتہائی مجبوری میں سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لیں تو اس پر صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا تو پھر بیمار تو عورت کو حیض آ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی کرتا ہے تو عورت پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے اس سے بھی جس کو عام طور پر انگلش میں انیما کہا جاتا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈال لی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی مرض کی تشخیص یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانا ہو اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس شرمگاہ کی چیک اپ کے لیے جانا ہو تو اس حالت میں 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ تر ہاتھ ڈالے یا دوا لگا کے ہاتھ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی روزہ دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی لے تو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی ہوگا، کفارہ بھی ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو جیسا کہ آج کل کا دور ہے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر عزت سے 9 رکھنے پڑیں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری یعنی کہ ناپاکی کے جو ایام ہیں اس میں عذر سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے فوراً بعد روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ البتہ اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہو جائے گی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر محبوب کا تھوک ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزے کی حالت میں عمدن کچا گوشت اور کچا چاول کھانے سے بھی قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ مکروہات روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں تھوک جمع کر کے نگلنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے اور اس کی کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو، مثلا کسی عورت کا شوہر بد مزاج اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی، اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہ ہو تو تب بھی عورت چبا سکتی ہے، چبا کر کھانا کھلا سکتی ہے، بچے کو کھانا دے سکتی ہے، تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا کہ اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ روزے میں بیوی کے پاس جانا اور بیوی سے فارغ ہونا تو وہ بھی اس سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو وہ کام نہ کیا جائے۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام خواہ قولی ہو یا فعلی ہو روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنا کہ اس وقت شک میں بات ہو جائے تو وہ مکروہ ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر شوہر بیمار ہے یا وہ بھی روزے سے ہے یا محرم ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ رکھنے میں جلدی کریں، کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہے۔ جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد میں ہو۔ افطار کے بعد دعا
دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھایا جائے، خواہ تھوڑا سا دہی ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھا جائے اور ہر طرح کے برے حرام کام سے بچایا جائے، غیبت چغلی سے بچایا جائے، رشتہ داروں، محتاجوں، مسکینوں کو صدقات اور خیرات سے نوازنا، حصول علم میں مشغول رہنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا اور اعتکاف کرنا۔ اچانک ایسا بیمار پڑ جائے کہ اگر روزہ نہ توڑا جائے اور جان کو خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جائے تو روزہ توڑ دینا بہتر ہے۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اس کا بچے کی جان کو خطرہ ہے تو وہ روزہ توڑنا بہتر ہے۔ کسی عمل کی وجہ سے بے حد پیاس لگ جائے اور اتنا بےتاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہو تو تب بھی روزہ توڑنا درست ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اور پھر پانی پیتا ہے تو اس میں اس کو کفارہ ہوگا۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شیر خوار بچہ ہلاک ہو جائے گا تو وہ عورت بوجہ ضعف کے ہلاک ہو جائے گی، تو اس صورت میں رمضان میں روزہ افطار کرے اور بعد میں قضا کر لے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شیئر کرنا لازم ہے، شیئر کرنے سے صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔